نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا تسألوا رسولكم كما سئل موسى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال رواه مسلم في صحیحہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا تم اپنے رسول سے اس طرح سوالات نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے اور 3 چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند کیا۔ اس نے تمہارے لیے یہ پسند کیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم آپس میں جدا جدا مت ہو جاؤ۔ اور اس نے تمہارے لیے یہ ناپسند کیا ہے کہ جب بات بیان کی جائے تو کہا جائے یوں کہا گیا ہے اور اس نے کہا ہے، یعنی کہنے والے کا کوئی پتہ نہیں ہے، بے سروپا قسم کی گفتگو اور بات۔ وکثرت السؤال اور سوالات زیادہ کرنا، یعنی اس قسم کے سوالات جو بالکل لا یعنی اور فضول قسم کے ہوتے ہیں، سوال در سوال کرتے چلے جانا اور مقصد کوئی نہ ہو۔ وَإِذَاعَةَ الْمَالِ اور مال کو ضائع اور برباد کرنا اس نے ناپسند کیا۔ قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بامقصد قسم کی گفتگو اور سوالات پوچھنے کی رخصت اور اجازت دی گئی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بامقصد سوالات کیا کرتے تھے، جس طرح کہ صحیحین کی حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جب میں وہ عمل کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد جو اسلام کے بنیادی احکام اور فرائض ہیں وہ بتائے، فرض نماز ادا کرنا، فرضی رمضان کے روزے رکھنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، صاحب استطاعت و حج کرنا، اس طرح کے جو بنیادی احکام تھے وہ بتائے۔ تو جب اس نے آپ کی زبان مبارک سے یہ احکامات سنے تو کہنے لگا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے نہ میں اس میں کمی کروں گا اور نہ اضافہ کروں۔ یہ بات کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا ان صدق، جس شخص نے کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے اگر اس نے سچ کہا ہے۔ تو صحابی نے بات پوچھی، بات پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو مسئلہ پوچھ رہا ہوں اس پر عمل کروں اور عمل کا نتیجہ اور رزلٹ یہ ہو کہ مجھے اس کے بدلے میں اللہ کی جنت مل جائے۔ اور اسی طرح حدیث جبرائیل جو بڑی معروف ہے، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی لبادے میں، انتہائی سفید لباس پہنا ہوا، سیاہ کالے بال، اور ان پر کوئی سفر کا نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک کے بیٹھے، اور نسائی شریف میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ جبریل نے آپ کی رانوں کے اوپر رکھ دیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ، یا دوسری بات اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ پھر پوچھا ایمان کے بارے میں بتاؤ، پھر پوچھا احسان کے بارے میں بتاؤ، پھر پوچھا قیامت کے بارے میں بتاؤ۔ جبریل سوالات کرتے گئے، سارے سوال بامقصد تھے۔ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک اور حصے دار نہ بناؤ، خالص اس کی عبادت کرو، اور یہ شہادت اور گواہی ساتھ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اگر ہمت اور طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ ایمان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ جب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لے آؤ، یقین کر۔ احسان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اللہ کی ایسے عبادت کر گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسی کیفیت نہ ہو
جس طرح سائل کو قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے، تو مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ کہا قیامت کی کچھ علامات بتا دو، پھر علامات بتائیں کہ تم یہ دیکھو گے قرب قیامت کو جن لوگوں کو پہننے کے لیے لباس نہیں ملتا تھا، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ملتا تھا، اور بڑے تنگ دست تھے، عیال زیادہ تھے اور اخراجات کم تھے، قیامت کے قریب وہ لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر ایک دوسرے کے مقابلے میں اس پر فخر کریں گے۔ اسی طرح قرب قیامت کو بیٹی اپنی ماں کے اوپر حکمران بنی ہوئی ہوگی، علامات بتا دیں، وہ سوال پوچھ کر چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا تدری من السائل، جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو معلوم؟ فرمایا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے، تمہارے پاس اس لیے آئے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ دین کیسے سکھا جاتا؟ تو بعد بیٹھ کر جبریل نے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے، با مقصد سوال، اور آپ نے با مقصد جواب دیا۔ اس حدیث میں بہت ساری چیزیں سمجھائی گئی، جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ جبریل امین نے آ کر تعلیم دی کہ ہمیشہ با مقصد سوال کرو، اور دوسری بات ہے دین ہمیشہ سیکھنے کے ساتھ آتا ہے۔ تو مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، تو جو علم والا شخص ہے اس کے پاس جا کر وہ سیکھو۔ صحیح بخاری میں امام بخاری یہ تعلیم کا روایت ہے اور بھی کتابوں میں ہے، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے کے ساتھ آتا۔ تو سیکھنا یہ اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین مسئلہ۔ جبریل نے آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر امت کو درس یہ دیا ہے کہ تم اپنے رسول سے با مقصد سوال کر کے دین سیکھو، اور جو سوالات بے مقصد ہوتے ہیں، جس کا انسان کے عقیدے کو، انسان کے عمل کو کوئی نفع نہیں ملتا، ایسے سوالات کرنے سے منع کیا۔ جیسے قرآن کی آیت میں نے ذکر کی، اللہ نے کہا کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوالات نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قتل کا واقعہ پیش آ گیا، قاتل نے اپنے چچا کو قتل کر کے کسی دوسرے گھرانے کے اوپر قتل ڈال دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ کیس آیا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ انہیں کہو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کر کے اس کا کچھ حصہ گوشت کا ٹکڑا میت کے ساتھ لگاؤ، تمہیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ اب بات تو اتنی تھی نا کہ کوئی بھی گائے لے کر ذبح کرتے، اس کا کچھ حصہ ٹکڑا میت کو لگاتے، میت نے بولتے بتا دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی کیفیت بننی تھی۔ ان لوگوں نے بجائے اس کے حکم مان کر عمل کرتے، فضول سوال شروع کر دیے۔ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا، بوڑھی ہے، بچی ہے، جوان ہے، وہ کھیتی میں ہل چلانے کے لیے یا پانی کھینچنے کے لیے
اس کو جوتا جاتا ہے یا نہیں؟ جیسے جیسے وہ سوالات کرتے چلے گئے گائے ملنا مشکل ہو. تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس امت کو یہ سبق دیا، تمہارا کام ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ماننا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن کر اس پر پھر سوال در سوال کیے چلے جانا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. جیسے بنی اسرائیل نے کیا وہ کام نہیں کرا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن بطہ اپنی اپنی کتب میں یہ حدیث لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. جن چیزوں کا ارتکاب یہودیوں نے کیا تم نہ کرو کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ادنا سے ہیلوں کے ساتھ حلال بنانے لگ جاؤ، یہ کام نہیں کرو. ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر چربی حرام کی کہ جانور کی چربی تم نے استعمال نہیں کرنا. اب انہوں نے کیا کیا؟ چربی لی، اس کو پگھلا کر اس کا آئل اور تیل بنایا. وہ تیل انہوں نے بازار میں فروخت کر دیا اور پیسے لے کے کھا گئے. تو کہنے لگے ہمیں چربی تو نہیں نہ کھائی، ہیلا کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایسے ہیلا نہیں کیا. اللہ وحدہ لا شریک کا حکم تسلیم کرنا ہے، جو بات تمہیں کہی جائے اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے ابو ہریرہ کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم میں سے ذکر کی، ایک تو یہ ہے اس میں اللہ نے 3 چیزیں تمہارے لیے پسند فرمائی. پہلی بات نے ذکر کی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان خالص اپنے پروردگار کی عبادت کرے. اس کے عبادت میں مخلوق میں سے کسی کو بھی حصے دار اور شریک نہ ٹھہراؤ. عبادت کی جتنی اقسام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، ذبیحے، دعا، پکار، نظر، نیاز، عبادت کی جو بھی قسم ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے. اور دوسری بات فرمائی اللہ کی رسی کو، حبل اللہ سے مراد دین اسلام ہے، قرآن اور سنت ہے، کہ دین اسلام کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کو یہ بات پسند ہے. اللہ کو اسلام کے سوا اور کوئی دین تم سے پسند نہیں ہے، نہ قبول کرے. قرآن حکیم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے ہاں دین اسلام. دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کو یہ دین پسند ہے. اور تیسری بات فرمائی وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفریق نہ ہو جاؤ، گروہ بندی کا شکار نہ ہو جاؤ. یہ جو تفریق ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص کتاب اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف چلا. اس کی مثال یوں لے لو، یہ تفریق کا لفظ ہمارے ہاں بڑا معروف ہے، کیونکہ فرقہ لفظ جو ہے اصل اس کی فرق ہے، فا، را اور قاف،
3 حرف جو ہیں یہ اس کی بیس اور بنیاد ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس میں سے آگے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے تفریق، فریق، مفارقت، یہ ہمارے عام اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فوت ہو گیا کہتے ہیں فلاں شخص داغ مفارقت دے گا۔ اسی طرح جمع اور تفریق، یہ ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے چھوٹے بچے بھی جب میتھ پڑھتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، تو اس میں جمع اور تفریق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ استاد نے شاگرد کو لکھوایا بیٹا لکھو 100، اب اصل عدد جو استاد نے بتایا وہ 100 ہے، پھر کہا کہ 100 میں سے 50 کو تفریق کر دو، تو جو تھوڑی بہت سمجھ والا بچہ ہوگا اصل عدد اوپر لکھے گا، اس کے نیچے 50 لکھ کر تفریق کی مائنس کی علامت ڈالے گا اور نیچے لکھ دے گا باقی 50۔ تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ جو 50 ہیں اصل عدد جو 100 تھا اس سے کٹ کر جدا ہوئے تو کہا تفریق ہو گئے ہیں، جو اصل سے کٹ کر علیحدہ ہوتا ہے وہ تفریق ہوتا ہے۔ تو اصل دین ہے اسلام، قرآن اور سنت جو اللہ کی وحی ہے۔ اب جو شخص قرآن اور سنت سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے گا وہ تفریق ہو گیا ہے، وہ گروہ بن گیا۔ اور تفریق ختم کرنے کا بھی اصول اور ضابطہ موجود ہے، جیسے 100 میں سے 50 نکالے تو جو نکال دیے کہا یہ تفریق ہو گئے، اب باقی 50 اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اب اگر تفریق مٹانی ہو، جو نکل گئے تھے علیحدہ ہو گئے تھے ان کو لا کر بقایا میں جمع کر دو، تو پھر 50 اور 50 جمع ہو کر پورا اصل عدد 100 بن جائے گا۔ جب وہ جمع ہو جائے گا کہ تفریق ختم ہو گئی۔ تو قرآن اور سنت سے نکل کر جو جدا ہوا کٹ گیا اس کو لا کر کتاب و سنت میں جمع کر دو، تفریق ختم ہو جائے گی۔ تو گروہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب لوگ کتاب اور سنت کا اصل بیس اور بنیاد ہے جو اللہ نے وحی کی ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور سنت کو اتارا ہے، اس سے علیحدہ جو بھی ہوگا وہ کٹ جائے گا۔ اللہ نے سبق یہ دیا ہے کہ ہمیں کتاب اور سنت کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور اس سے کٹ کر علیحدہ ہو کر جدا نہیں ہونا، تفریق نہیں ہونا۔ اور 3 چیزیں ناپسند فرمائیں۔ پہلی بات فرمائی کرہ لکم قیل وقال، آپ ذرا غور کرو، قیلا کا معنی ہے کہا گیا، قال کا معنی ہے اس نے کہا۔ تو کئی لوگ بات جب کرتے ہیں نا تو بات کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہوتا، نہ قرآن کی کسی آیت کا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث اور سنت کا۔ تو بات بیان کرتے ہیں یوں کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے۔ اب کون سا بزرگ ہے جس نے فرمایا ہے؟ بات کہنے والا کون ہے؟ جب تک یہ چیز معلوم نہیں ہوتی بغیر کسی دلیل اور سند کے جو بات ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ باسند اور معتبر جو بات ہوتی ہے اس کو ہی پسند کرتا ہے، اور معتبر گفتگو بات وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو اس کے مطابق ہوتی وہ قبول ہوتی ہے، جو اس کے خلاف ہوتی ہے وہ رد کر دی جاتی ہے۔ ہمیشہ جب بات بیان کرو دین کی کوئی بھی تو آپ کو اس کو باحوالہ بیان کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بغیر کسی حوالے کے اور بے سروپا گفتگو کہا گیا، اس نے کہا، پتہ نہیں کون ہے کہنے والا۔ جس طرح محرم میں ہمارا آتا نا کہ آواز آئی، راوی کہتا ہے، اب کون سا راوی ہے اور کہاں کہتا ہے اور کس کتاب میں بات آئی یہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسی بات اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، سوالات کی زیادتی۔ تو کثرت سوال سے مراد بے مقصد
سوال در سوال، جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے تھے، جس کی میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا، وہ بوڑھی ہے، بچی ہے، جوان ہے، زرد رنگ کی ہے، کس رنگ کی ہے، کھیتیوں کے لیے پانی نکالنے کے لیے اس کو ہل کے آگے جوتا جاتا ہے نہیں جاتا، ایسے کہ سوالات در سوال، مقصد کچھ بھی نہیں، یہ بھی پسند نہیں کیا۔ وَإِذَا أَتَى الْمَالِ، جو مال محنت سے تم کماتے ہو اس کو برباد کرنا بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ جو تمہاری خون پسینے کی حلال کی کمائی ہے، محنت سے تم نے مال کمایا ہے، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو اچھے طریقے سے خرچ کرو، ضرورت کے مطابق لگاؤ۔ اپنے بیوی بچوں پر اگر زائد ضرورت سے بڑھ جاتا ہے، دوسرے لوگ حقدار ہیں، فقراء، مساکین، اگر قریبی رشتہ داروں میں ہو تو اس پر خرچ کرنے کا دو اجر بتایا ہے، ایک اس کی قرابت داری کا اور ایک اس کی غربت و فقر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ وحدہ لا شریک نے بھی تعلیم یہ دی ہے کہ دین کی باتیں پوچھو، با مقصد پوچھو، فضول قسم کی گفتگو اور سوالات جو ہیں وہ مت کیجیے۔